مصطفى مصطفى منبع الصفا. عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ سحری اور افطاری اور یہ نماز تراویح ادا کرنا، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اب جیسے خالق کائنات نے اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے اور جنت کو روزے داروں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے آراستہ فرما دیتا ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہو، اس کا فضل ہو، اس کا کرم ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے رمضان المبارک کے صیام چھوڑ دیں، راتوں کا قیام چھوڑ دیں اور نماز تراویح ادا نہ کریں، تو یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک ہمیں ملا تھا توبہ استغفار کرنے کے لیے، نماز تراویح ادا کرنے کے لیے، اور ہماری حالت زار کچھ ایسی ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ رمضان المبارک آتا ہے، تو ہم اس میں بھی اگر تراویح مکمل نہ پڑھیں، اگر اس میں بھی ہم نمازیں مکمل نہ کریں یا اس میں ہم روزہ نہ رکھیں، تو ہم سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ 11 مہینے ہم نے 5 وقت کی نماز وہ بھی بڑے عجیب قسم کے انداز سے ہم نے ادا کی۔ یہ ایک مہینہ آتا ہے رمضان المبارک کا، تو اس میں بھی اگر ہم 2 یا 3 یا 8 12 رکعتیں تراویح کی پڑھ کر بھاگ جائیں، یا ہم روزہ نہ رکھیں کوئی بہانہ لگا کر، تو یہ ہماری اپنی بدبختی ہے۔ اور روزے کی حالت میں ویسے تو جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، لیکن اگر جاگنے سے روزے دار کا صرف شکم کا روزہ باقی رہے، مطلب کہ پیٹ کا روزہ باقی رہے کہ اس نے صرف بھوک برداشت کی ہے، اگر وہ جاگتا رہا تو اس نے غیبت بھی سنی، اس نے چغلی بھی کی، اس کے ہاتھوں سے کسی مومن کو تکلیف بھی پہنچی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ روزہ دار جو ہے وہ روزے کی حالت میں سویا رہے۔ اور روزے دار کا سونا جو ہے نا، یہ سونا بھی ایک عبادت ہے کہ وہ سویا رہے، کوئی عبادت نہ کرے، سکون سے سویا رہے، نماز کے ٹائم اٹھے نماز پڑھ لے۔ اگر اس کے سونے سے اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں اگر سوؤں گا تو میرے ہاتھ کا بھی روزہ بچ جائے گا، میری آنکھوں کا بھی بچ جائے گا، اور میرے پیروں کا بھی بچ جائے گا، میری زبان کا بھی، میرے کانوں کا بھی، الغرض جسم کے ہر حصے کا روزہ اگر میرے سونے سے بچتا ہے تو اس کو سو جانا چاہیے، تو یہ اس کے لیے عبادت میں شمار کیا جائے گا اس کا سونا۔ اور احادیث مبارکہ کی یہ تشریح میں آتا ہے کہ جیسے جنگ کے میدان میں جنگی ساز و سامان کے ساتھ ایک ڈھال ہوتی ہے لڑنے والے کے پاس، وہ ہر قسم کے تیر سے اس لڑنے والے کو، اس جنگجو کو بچاتی ہے، ایسے ہی روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے ڈھال ہے، یہ ہمیں ہر اس چیز سے بچائے گا جو ہمارے لیے مناسب نہیں، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، یہ ہر قسم کی ڈھال پیدا فرمائے گا۔ روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے، جیسے ایک جنگجو کے لیے اس کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے۔ تو روزے کی ہمیں قضا نہیں کرنی چاہیے، روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ روزہ تو ہمارے اوپر ویسے بھی فرض ہے،
اور اس کی عبادات اور رات کو قیام کرنا اور دن کو نمازیں پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی احسن ایک عمل ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد روزہ دار جو ہے، روزہ رکھنے والا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے کہ یہ روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے۔ پھر اب دوسری بات آ جاتی ہے روزے کی افطاری کی۔ اب جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت ایک روزے دار کو دو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ دو، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے دل میں، اس کی زبان پر یہی دعا ہوتی ہے کہ اے خالق کائنات تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنا گرمی، دھوپ اور اتنا پیاس کی شدت برداشت کرنے کے ساتھ میں نے اپنے روزے کو تکمیل تک پہنچایا، مطلب میں نے افطاری تک اپنے آپ کو روکے رکھا۔ تو جب وہ اس کے حلق سے پانی نیچے اترتا ہے، جیسے جیسے اترتا جاتا ہے اس کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے پانی، اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ایک تو اس کو اس وقت ایک انعام دیا جاتا ہے اور دوسرا انعام جو ہے روزے دار کو دیا جائے گا قیامت والے دن، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور روزے دار کو قیامت والے دن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کا ایک صلہ تو اس کو دنیا میں مل جاتا ہے افطاری کے وقت، اس کو جو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اور اس کا دوسرا صلہ جو ہے وہ قیامت والے دن صلہ دیا جائے گا۔ کون سا؟ وہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دوسرا صلہ میں خود ہوں، میری ذات جو ہے وہ اس روزے دار کے لیے قیامت کے روز اس کا یہ دوسرا صلہ ہوگی۔ اب کتنا کی خوب ہو کہ جس کے ہم بندے ہیں، جس کی جنت ہے، وہی ہمیں مل جائے اور اس کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے، جن کو جنت میں داخلہ ملے گا، تو وہ بھی ہر ایک نعمت کو استعمال کرنے کے بعد یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ جن لوگوں کو، جن روزے داروں کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار نصیب فرمایا ہوگا، تو وہ جنتی لوگ خواہش کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی خالق کائنات کا دیدار اس طرح نصیب ہوتا جیسے ایک روزے دار کو نصیب ہوا۔ تو یہ روزے دار کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، دنیا میں تو ہمیں مل ہی رہا ہے، قیامت والے دن جب خالق کائنات کی ذات ہی ہمیں مل جائے تو پھر اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد افطاری کی بات ہے کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو یہ تو آپ تمام احباب نے سنا ہوگا کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو روزہ افطار کرنے والے کے ساتھ ساتھ جس نے روزہ افطار کروایا اس کو بھی روزے دار کے ثواب کو کم کیے بغیر برابر ثواب عطا ہوگا۔ تو پھر صحابہ کرام نے آگے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا وسائل نہ ہو کہ وہ روزہ افطار کروا سکے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ایک دودھ کا قطرہ ہو یا ایک گھونٹ ہو، ایک پانی کا گھونٹ ہو یا قطرہ ہو، یا کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہو، اس سے بھی اگر وہ روزہ افطار کروا دے تو خالق کائنات اس کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس اتنا وسائل نہیں ہے تو ہم کسی کا روزہ کیا افطار کروائیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائی روزہ افطار کروا رہے ہیں وہ جہاں تک میری نالج ہے، میرا جہاں تک خیال ہے، وہ ایک مصنوعی افطار پارٹی ہوتی ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پر جتنا بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں 30% جو ہے وہ روزہ دار ہوتے ہیں اور 70% جو ہوتے ہیں وہ غیر روزہ دار ہوتے ہیں،
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دسترخوان عطا کیا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی اس افطار پارٹی میں میرے پاس کوئی سیاسی بندہ آ جائے، کوئی ایم پی اے یا کوئی ایم این اے آ جائے یا ملک کا صدر ہی آ جائے، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ بندہ آئے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس بندے کا روزہ افطار کروائیں جو حقیقی معنوں میں روزہ دار ہے، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جو ہمسایہ ہیں، غریب ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن افطار کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا وسائل نہیں ہوتے، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ مصنوعی افطار پارٹی کر لی، یا پھر افطار میں ہم نے ان لوگوں کو مدعو کیا جن کا روزہ ہی نہیں ہوتا، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے، ایک تابعی تھے، ان کے دل میں شوق تھا، ایک چاہت تھی، عشق تھا کہ وہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی زیارت کریں۔ تو آپ کے دل میں یہ خواہش جاگتی رہی، آپ ہر وقت کوشش میں رہتے تھے، وہ تابعی جو تھے، کہ میں امیر المومنین کی زیارت کر کے آؤں، شیر خدا کی زیارت کر کے آؤں۔ تو ایک دن ان کو موقع مل گیا، اور جب وہ مدینہ پہنچے تو وہاں سے ان کو خبر ملی کہ امیر المومنین جو ہیں وہ کوفہ روانہ ہو گئے ہیں، وہ مدینہ میں نہیں ہیں۔ تو وہ جو تابعی تھا اس نے مدینہ سے کوفہ کی طرف کا سفر شروع کر دیا۔ جب وہ کوفہ میں پہنچے تو ایک مسجد، بڑی عالی شان مسجد تھی، بڑی ساری مسجد تھی، اور روزہ تھا، رمضان المبارک تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جب اس نے سفر شروع کیا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو مسجد میں ایک کونے میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، پیشانی سے نور ٹپک رہا تھا، خوبصورتی کی انتہا کوئی نہیں تھی۔ اور وہ تعبیر اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب روزے کا ٹائم ہوا تو میں جب وہاں سے باہر نکلا تو ایک سائیڈ میں نا بڑا ہی عالی شان دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑا ہی عالی شان دسترخوان تھا، اور ہر قسم کا کھانا وہاں پر موجود تھا، اور ہر بندہ وہاں سے روزہ افطار کر رہا تھا۔ تو وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہاں سے روزہ افطار کیا، اور روزہ افطار کرنے کے بعد جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں پر کیا دیکھتا کہ وہی نورانی شکل والا بندہ جو ہے جو کے ستو کے ساتھ روزہ افطار کر رہا ہے، سارے دن کی بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اور جو کے ستو کے ساتھ وہ روزہ افطار کر رہا ہے۔ تو وہ تابعی جو تھے وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں نا بڑی ہی عجیب سی فیلنگز آئی کہ یہ سارا دن کا انہوں نے یہاں پر روزہ رکھا ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، اور آخر وقت جب ان کو سب کچھ کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے جو کے ستو کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ اور ان کے پاس جا کر وہ تابعی کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ بزرگ ہیں کون، وہ تابعی پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، یہ ساتھ ہی ایک بڑا ہی عالی شان دسترخوان ہے کہ تم وہاں پر جا کر روزہ افطار نہیں کر لیتے؟ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بڑے ہی کمال کے جملے آگے سے ارشاد فرمائے، وہ کہنے لگے کہ میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میں دنیا سے دستبردار ہو چکا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں، میں نے جس طرح روزہ رکھا، میں نے جس طرح افطار کیا، میں اس میں خوش ہوں، مجھے اس میں ہی بہت لذت حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو تابعی تھے وہ نماز پڑھنے کے بعد واپس اسی دسترخوان پر پہنچے، اور وہاں پر جا کر پوچھنے لگے کہ یہ اتنا عالی شان دسترخوان ہے، اتنا خوبصورت دسترخوان ہے، اور ہر قسم کی یہاں پر ڈش مل رہی ہے، اس کا انچارج کون ہے؟ مطلب اس کو چلا کون رہا ہے؟ یہ اتنا افطاریاں کون کروا رہا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ وہ فلاں شخص کھڑا ہوا ہے، نوجوان بچہ ہے، وہ بھی بڑا حسین و جمیل ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑا حسین و جمیل ہے، کہ وہ بچہ جو ہے نوجوان وہ افطاری کروا رہا ہے، وہ اس دسترخوان کا جو ہے وہ انچارج ہے۔ تو پھر وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں جب اس نوجوان کے پاس گیا اور جا کر میں نے اس کو کہا کہ آپ اتنا بڑا دسترخوان سجائے بیٹھے ہو، اور ایک مرد مومن ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے، اس کو دیکھنے سے نا اللہ یاد آ جاتا ہے، اتنا حسین و جمیل ہے اور اتنا تقوی کا عالم ہے، تو کیا آپ ایسا نہیں کر لیتے کہ آپ تھوڑا سا کھانا جو ہے مسجد میں اس بزرگ کے پاس بھیج دیا کریں؟
تو اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا کہ اے بندہ مومن، تو درست کہتا ہے، لیکن تو جس سے بات کر رہا ہے میں جو ہوں، انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میں ہوں حسن، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے کہ میں ہوں حسن، اور وہ جو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا بندہ جو کہ ستو کے ساتھ روزہ افطار کر رہا ہے وہ ہے میرے بابا علی المرتضیٰ، اور یہ انہی کا دسترخوان سجا ہوا ہے جہاں سے لوگ روزہ افطار کر رکھے گئے۔ بھائی ایسے ان کے جذبات ہوتے تھے، نیکیاں کمانے کے ایسے ان کے جناب خیالات ہوتے تھے، اور ہماری افطاریاں اور ہمارے روزے تو مصنوعی رہ گئے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، ہم تو اس مقام تک، اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ ہماری تو اگر افطاریاں ہو بھی صحیح تو ایسی افطاریاں ہوتی ہیں کہ جناب سیاسی بندے کو بلا لیا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ افطاری میں ہمیں ثواب ملے یا نہ ملے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جناب جو سیاسی بندہ ہمارے پاس آیا اس کے ساتھ جب ہم نے افطاری کی تو ہماری تصویریں نیٹ پر چلی جائیں، لوگوں میں ہمارا چرچا ہو کہ فلاں سیاسی بندہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم سے روزہ افطار کیا۔ بھائی یہ مصنوعی افطاریاں چھوڑیں، جو حقیقی معنوں میں روزہ دار ہیں ان کا روزہ افطار کروائیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور یہ رمضان المبارک ہے، اس میں بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے رحمتیں لوٹنی چاہیے۔ اگر اس رمضان المبارک میں بھی ہم اس رمضان کو کھیل کود میں گزار دیں، گلی بازاروں میں کھڑے ہو کر گزار دیں، یا ٹورنامنٹ کھیل کر گزار دیں، اب یہ بھی ایک عجیب مصیبت آن پڑی ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ یہ کیا نام ہے، مجھے بالکل نہیں پتہ ہے، ایک عجیب سی گیم آئی ہوئی ہے جناب، جہاں دیکھو ہر بندہ اس میں مصروف ہے۔ اگلے دن میں ہاسپٹل جا رہا تھا تو وہاں پر میں نے چوک میں دیکھا بھائی ہر بندہ آ جا رہا ہے، لیکن وہاں پر کچھ نوجوان بچے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو گیم میں مست تھے اتنا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یار راستے سے کوئی بندہ گزر بھی رہا ہے کہ نہیں، اتنا مست تھے۔ یار رمضان المبارک میں اگر ہم دنیاوی کاموں میں مست رکھیں گے تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ دوبارہ اگلے سال بھی ہمیں رمضان المبارک نصیب ہونا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ پچھلا جمعہ بھی کئی سارے ایسے بندے ہمارے ساتھ تھے، ابھی اس ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا، نہیں پتہ چلتا یار، ہمیں نہیں پتہ کہ رمضان المبارک دوبارہ ہماری زندگی میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اگر ہم اس کو بھی کھیل کود میں گزار دیں، ساری رات سو کر گزار دیں، تو بھائی ہم نے جاگنا کب ہے، ہم نے عبادت کب کرنی ہے کہ یہ رمضان المبارک بار بار ہمیں ملتا رہے گا؟ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے جیسے گناہ گار لوگوں کو بھی اللہ رب العزت ہماری زندگی میں بار بار رمضان المبارک نصیب کرتا ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم لایانی کر جائیں، ہم رمضان المبارک میں رحمتیں نہ لوٹیں، تو پھر ہم سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ اگر آج ہم مکمل 20 تراویحیں نہیں پڑھیں گے تو 11 مہینے تو 20 تراویحیں ہیں ہی نہیں۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ چھوٹی سی تراویحیں پڑھ کے بھاگ جاتے پتہ نہیں وہ جاتے کہاں ہیں۔ سونا ہی ہے نا جا کر یار، رمضان المبارک میں جاگ لو، قیام کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اس کو راضی کر لو، رحمتیں لوٹ لو۔ یہ ایک مہینہ تو ہے، اب دیکھیں اگلے دن رمضان شریف شروع ہوا، آج 17 روزے ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو چلا جائے گا، جس نے جو لے لیا سو لے لیا، جو رہ گیا سو رہ گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، روزہ کبھی قضا نہ کریں، تراویحیں مکمل پڑھیں، اور رمضان المبارک میں اپنی عادت بنا لیں کہ بھائی رات کو جاگا کریں، رات کو عبادت کیا کریں۔ 11 مہینے ہیں ہمارے پاس سونے کے لیے، سردیوں کی راتیں بھی ہمارے پاس آ جائیں گی جو بڑی طویل ہوتی ہیں، نیند پوری ہو جائے گی، لیکن یہ غفلت کی نیند چھوڑو، بیدار ہو جاؤ اور اپنے رب کو راضی کرو۔ اس رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے رحمتیں لوٹو، نماز کی قضا نہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز تراویح پڑھو، روزہ رکھو، اور روزہ صرف پیٹ کا نہیں، روزہ ہاتھوں کا بھی ہو، روزہ آنکھوں کا بھی ہو، روزہ زبان کا بھی ہو، روزہ ہمارے پیروں کا بھی ہو، روزہ ہمارے کانوں کا بھی ہو، الغرض جسم کے ہر حصے کا روزہ ہو، پتہ چلے کہ واقعی یار یہ بندہ روزے دار ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔